اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی عزیز و محترم قرآن سے محبت کرنے والے احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ سب کو آج کے سبق نمبر 9 قرآن سمجھنے کورس آسان طریقے سے اس کے حصہ اول میں خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہم نماز کے مختلف حصے سیکھتے ہوئے آج درود جو ہے، جس کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا ہے، اس کے ترجمہ پر غور کریں گے۔ گرامر میں آج بڑا ہی خاص دن ہے کہ ہم آج جو ہے انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہوئے آج کا نقطۂ فعل ماضی کے جو کچھ اشارے ہیں ان کو کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی فعل ماضی نیا ایک نیا کانسیپٹ جو ہے انشاءاللہ وہ شروع کریں گے، افعال کا کانسیپٹ۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اچھا، یہ آپ لوگوں کا زوم تو کنیکٹ ہو رہا ہے، یہ ہماری کسی سسٹر کا میسج آ رہا ہے کہ ان کا زوم کا کنیکشن میں ایشو ہو رہا ہے۔ I don't know what is the reason، لیکن anyways، اور آج کا نقطۂ تعلیم کریں گے۔ یہ 9 نئے الفاظ اپنی ذخیرہ الفاظ میں شامل کریں گے اور آج انشاءاللہ 27,926 کی بار کو عبور کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے درود کہتے کس کو ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنے کو درود کہتے ہیں۔ درود کے معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دعا کرنا، اور ہمیں یہ دعا آج دیکھیے 15 صدیاں گزر گئیں، اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہاں سے ہزاروں میل دور، اور ہم مسلمان ہیں، تو یہ اللہ کے فضل کے بعد آپ کی قربانی، آپ کی محنت، آپ کی تبلیغ اور جذبے کے نتیجہ میں ہے۔ اور اس کو اگر محسوس کرنا ہو تو ذرا غور کیجئے کہ نبی کریم سارے دن کی تھکن کے باوجود، کوئی قبیلہ، کوئی شخص، کوئی آیا اور آپ نے بالکل یہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے اس کو دعوت دی، وہاں پہنچے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ دعوت اس کے ذریعے ہم تک پہنچی ہو، تو ہم ان کی ہر قربانی ہمارے اوپر ایک احسان کی طرح محسوس کریں۔ تو انسان پہ جب کوئی احسان کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں بدلے میں؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو آپ ظاہر ہے کوئی تحفہ دے سکتے ہیں، نہ کھانے پر بلا سکتے ہیں، نہ ان کے ہاں جا سکتے ہیں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ان کے لیے دعا کیجیے۔ وہ درود کی صورت میں بہترین دعا ہمارے پاس موجود ہے۔ جب ہم دعا کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر ملنے والا ہی ہے، ہم دعا کریں نہ کریں، وہ تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، بلکہ ان کے لیے دعا کرنا ہمارے لیے اعزاز کا باعث ہے، ہمیں ثواب ملتا ہے۔ جب ہم ان کے لیے دعا کریں گے ہمیں فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ جب آپ درود پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا، اور پھر کثیر احادیث میں مختلف فضائل بیان ہوئے ہیں درود پڑھنے کے۔ تو خوب شوق اور محبت سے، دل لگی سے آج کے سبق کو پڑھیے، اور پھر انشاءاللہ اس پر غور کیجیے، الفاظ دیکھیے، اور ہم انشاءاللہ پھر اس کی مدد سے ابھی آپ سنیں گے، ایک ایک لفظ پر غور کیجیے گا، پھر ہم آگے چل کے باری غور۔ اور سب سے پہلے اللہم
सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ए अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आइए लफ्ज़न लफ्ज़न देखते हैं इन अल्फाज को। सबसे पहले अल्लाहुम्मा, कसीर दुआओं के शुरू में है अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। और जहाँ यहाँ जो काबिल गौर बात है, इसको ब्रेक नहीं करना, ये एक इकट्ठा कंबाइंड वर्ड है अल्लाहुम्मा। अल्लाह और हुम्मा नहीं है ये, ठीक है। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, और हरफ निदा ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह। अमूमी दुआओं में है, आसान है, आप सब जानते हैं अल्लाहुम्मा ए अल्लाह। तो हम अल्लाह से जाहिर है दुआ मांग रहे हैं ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा। और फिर अल्लाहुम्मा सल्ली, तो सल्ली सल्ली। अब सल्ली का माना, या नीचे लिखा हुआ है रहमत भेज, सल्ली का माना होता है नमाज पढ़, जो इसका हकीकी माना है। तो यहां आ रहा है सल्ली, तू रहमत भेज, सल्ली तू रहमत भेज। किसी के जहन में कोई बात है, आज आपने दोहराई भी की, कल भी पढ़ा था, तो आपको क्या वजह नजर आती है कि सल्ली का असल माना था नमाज पढ़, वो तब्दील हो गया और हम कह रहे हैं तू रहमत भेज। तो जी, कोई बताना चाहेगा आप में से? नमाज में हम लोग अल्लाह ताला का ही शुक्र अदा करते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रहमत भेजते हैं, शायद उससे रिलेट किया हुआ है। नहीं, शायद वाली बात नहीं, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है। और जी ब्रदर कि इरफान वो फरमाए। सर ये जब जिस्मानी इबादत की वजह से जब गुफ्तगू के हरफे जर पोजीशन को प्लीज बोलिए नहीं, जिनको ने हाथ खड़ा किया और सर मैंने नाम लिया है उनको बोलने दें, आपकी मेहरबानी। ब्रदर इरफान जरा ऊंचा बोलें। सर ये जब उर्दू में हम जुमले बनाते हैं और अरबी में जुमले बनाते हैं तो उस सिचुएशन के हिसाब से इसका मायने लेते हैं। हाँ, अच्छा देखें, ये जैसे चैट बॉक्स में सबसे पहले हमारी सिस्टर मिसेस बिलाल फरमा रही हैं और सिस्टर अनीला जरार भी, कि यहाँ पर हरफ जर आया है और वो है अला। वो क्या है? अला। तो सल्ली अला की वजह से माना इसका बदल गया और वो बन गया तू रहमत भेज। जो असल माना था सल्ली ली, सल्ली का मतलब नमाज पढ़, सल्ली ली, ये हरफ जर जब भी आएगा, और सूरह कौसर इसकी मिसाल के तौर पे मौजूद है। सूरह कौसर में आता है फसल्ली लिरब्बिका वनहर, बस नमाज पढ़िए अपने रब की और कुर्बानी कीजिए। तो वहां इसका असल माना ही आ रहा है, लेकिन सल्ली के बाद जो हरफ जर है वो है ली। कौन सा हरफ जर है? ली। और यहां पर चूंकि हरफ जर बदल गया है, सल्ली के बाद आ रहा है अला। तो सल्ली के बाद अला, कल आपने भी पढ़ा था कॉन्सेप्ट, मिसालें भी दी थी इंग्लिश में भी और अरबी में भी, जैसे गेट इन गेट आउट। तो सल्ली ली अल्लाह के लिए, सल्ली अला दरूद भेज, तो जाहिर है वो किस पर हम कह रहे हैं? सल्ली अला मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ठीक है जी। तो सल्ली अला, तो सल्ली अला को इकट्ठा हम देखेंगे, रहमत भेज, दरूद भेज, आगे क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। व अला, और किस पर? व अला आली मोहम्मद। तो अला का माना आप जानते हैं, इसलिए टुकड़े क्या होंगे? वाह और अला और आल, वाह और अला पर आली, आली, आली। ठीक है। ये आल का लफ्ज जो है, इसका देखिए आज माना हम जानने की कोशिश करते हैं। वो क्या है? आल कहते हैं खानदान वाले और इत्तबा करने वाले, वसी माना है इसका। आल में दो चीजें शामिल हो गई, खानदान और इत्तबा करने वाले। खानदान से मुराद जाहिर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलो अयाल। तो इत्तबा करने वाले, ये तो खुशी की खबर है, हम सब शामिल हो गए इसमें। जो आपकी पैरवी करें, जो आपकी इत्तबा करें। तो असल में उर्दू में जो लफ्ज है अहलो अयाल, वो सिर्फ खानदान वाले होते हैं, ठीक है। लेकिन अरबी का जो लफ्ज है आल, इसमें कौन है? खानदान वाले भी हैं
اور آپ پر ایمان لانے والے، آپ کی پیروی کرنے والے، آپ کی اتباع کرنے والے بھی۔ تو بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ہم اللہ سے رحمت بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، تو ہم بھی اس میں شامل ہو گئے انشاءاللہ۔ تو اب ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آپ کی صحیح اتباع کرنے والے ہوں۔ تو اس درود میں بھی اللہ تعالیٰ ہم بھی اس کا حصہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت بھیج محمد پر اور آل محمد پر۔ تو صلی علی کا معنی کیسی رحمت؟ ان پر رحمتوں کی بارش فرما، ان پر مہربان ہو جا، ان کا نام بلند کر اور ان کے درجات بلند کر۔ تو لفظ رحمت میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر رحمت کا معاملہ فرما، اور آل کے دو معنی میں آپ کا خاندان یعنی آپ کی اولاد اور ازواج مطہرات امہات المومنین اور آپ کی بیٹیاں ظاہر آپ کی اولاد، اور اتباع کرنے والا میں اس وسیع معنی میں ہم سب بھی اس دعا میں شامل ہو گئے۔ الحمدللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بے شمار احسانات کیے، اس سے بڑا کیا احسان ہوگا نا؟ دیکھیں کہ ہمیں مسلمان بنا دیا، ایک اللہ کے ماننے والے۔ اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اس کا بدلہ دیں، ہم کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ تو ہی بدلہ دے اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو ایک نظر دیکھ لیں اس میں لفظ، باقی عمومی الفاظ آسان ہیں۔ صلی اور صلی کے بعد اللہ ذہن میں بھی رکھنا ہے، حرف جر کون سا آیا ہے، اور آل کا لفظ تو آپ کے خاندان والے بھی اور آپ کی امت، آپ کی اتباع کرنے والے، آپ کی پیروی کرنے والے۔ اچھا جی، تو آگے آتا ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کما صلیت جیسا بھیجی رحمت تو نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔ تو لفظاً جو نیا لفظ ہمارے لیے یہاں آ رہا ہے کا اور کما، سینکڑوں بار ہے یہ قرآن میں۔ اس کا معنی ہے جیسے، کا اور کبھی مل کر آتا ہے کما۔ جب کما لکھا ہوا ہے اس کو بھی توڑنا نہیں ہے، دو ٹکڑے نہیں کرنے، اکٹھا لفظ ہے کما، اور ایک ہے کا۔ اب یہاں یہ سوال آپ کے ذہنوں میں آئے گا کہ ایک تو کا ہم نے یہ پڑھا تھا، کا تم، تمہارا، جیسے علیہ کا، فی کا، تو یہ جو کا ہے نا، یا ایا کا، تم، تمہارے کے لیے، یہ شروع میں نہیں آتا کبھی بھی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں یہ دیکھیں کا شروع میں کما، تو یہ کا جو زبر والا یہ ہے، یعنی جس کا معنی ہے جیسا کہ، یہ شروع میں ہوگا، الفاظ کے کہیں مل کر آئے گا اس طرح سے۔ تو کا اور کما دونوں کا معنی کیا؟ جیسے، یعنی پیچھے جو بات ہوئی ہے اسی کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے کما جیسا یا جیسے کہ، صلیتا، پھر اس کے بعد صلیتا رحمت بھیجی تو نے، انتا کی طرح، انعمتا انعام کیا تو نے، صلیتا بھیجی رحمت تو نے، ٹھیک ہے جی، بھیجی رحمت تو نے، علی کس پر؟ ابراہیم پر۔ تو صلی پھر یاد کر لیں ایک دفعہ، اکیلا آئے مانا نماز پڑھ، صلی علی اسی سے صلی علی سے بنا صلیت علی، صلیت علی تو رحمت بھیج کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام پر۔ ابراہیم آپ کو پتہ ہے اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، ان پر وعلی آل ابراہیم، وعلی اور آل، اور کس پر؟ آل ابراہیم پر۔ تو حضرت ابراہیم کی آل سے مراد یہاں ظاہر ہے آپ کا خاندان اور آپ کی اتباع کرنے والے۔ تو یہاں پہ خاص بات کیوں ہے، کیوں خصوصاً حضرت ابراہیم کا ذکر آیا؟ اصل میں آج بھی آپ دنیا میں پھیلے ہوئے یہودی عیسائی کسی سے پوچھیں، مسلمان، یہ سب حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، ہے نا؟ عیسائی نبی کریم کو نہیں مانیں گے،
اور یہودی جو ہے مسلمانوں کا نہیں مانیں گے، عیسائیوں کا نہیں مانیں گے، لیکن یہ ساری کی ساری امتیں نبی حضرت ابراہیم پر متفق ہیں کہ ہاں وہ اللہ کے نبی تھے، تو ان کی قبولیت ہے۔ تو ہم کہہ رہے ہیں اس دعا میں کیا دعا کی جا رہی ہے؟ اللہم صلی علی محمد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت ملے جیسا کہ حضرت ابراہیم کی نبوت کی قبولیت ہے۔ تو ساری ہی ادیان میں، تو ساری دنیا کے رہنے والے آپ کی نبوت کو بھی اسی طرح مان جائیں۔ اور ایک اور معنی یہ ہو سکتا ہے اللہ آپ نوازنے والے ہیں، آپ دینے والے ہیں، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی اولاد اور آپ کی دعا سے ہیں، تو آپ ان کو بھی خوب نوازیے، خوب عطا کیجیے۔ تو اللہ تو دینے والا ہے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انبیاء کے سردار ہیں، جب آپ نے حضرت ابراہیم کو دیا ہے تو انہیں بھی خوب عطا کیجیے۔ تو کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، سو اللہ ہم بھی آپ کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما تاکہ ساری دنیا آپ کے ماننے والی ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو ایک نظر پڑھ لیجئے، کما کا لفظ کانسیپٹ، اور صلیت علی، رحمت بیجی تو نے۔ انکا حمید مجید، انکا کتنے ٹکڑے ہوں گے ذرا بتائیے مجھے اس لفظ کے؟ دو بے شک کے قابل بزرگی والا ہے، تو اس کے بنے دو ٹکڑے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور کیا دو ٹکڑے بنے؟ آپ کو پتہ ہی ہے، آسان ہے بنانا۔ ہاں، ان بے شک، اور کا اور کا۔ تو آپ نے کہا نا ان ان اور انا کا معنی کہ ان اگر، اور ان بے شک، اور کا یہ دیکھیں یہ والا کا ہے، یہ پھر بعد میں آیا ہے، لفظ کے بعد لکھا ہوا ان کا، بے شک تو، بے شک تو، ان کا بے شک تو، یقیناً تو، ان کا کیا ہے؟ حمید مجید۔ حمید بتائیں یہ کیا ہے؟ اسم میں فعل ہے، حرف ہے؟ اسم ہے اس سر، میں دائرہ میں نظر آ اسم رہا ہے، بالکل تنوین کی وجہ سے۔ تو حمد کا لفظ آپ نے پڑھا نا، حمد، حمد کا کیا معنی تھا؟ ثنا، تعریف اور تعریف، اور ہم نے کہا تھا الحمدللہ، تمام تعریف اور شکر، اسی لفظ سے بنا ہے لفظ حمید۔ حمید، حمید کا معنی تعریف کے قابل، تعریف کے قابل، حمید تعریف کے قابل، بے شک تو ہی تعریف کے قابل ہے، تو سے مراد اللہ، تو اللہ جو ہے حمید ہے، تعریف کے قابل۔ تو اللہ رب العزت مجید بھی ہے، مجید، مجید کہتے ہیں بزرگی والا۔ کون؟ بزرگی والا، تو جلال، عظمت اور بڑائی کمال کے درجے پر حاصل ہو، تو اللہ سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں ہے بزرگی والا۔ تو بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے، مجید۔ اچھا، یہ مجید کا لفظ جو ہے نا، ہم عام طور پہ اردو میں بولتے ہیں والد ماجد، جد امجد، سب سے بڑا۔ تو جیسے انسانیت کے جب جد امجد حضرت آدم علیہ السلام، میرے والد ماجد یعنی میرے والد بزرگ ہی والے، تو اب اللہ کا تو کوئی بڑا یعنی پیدا کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ کے لیے جب بھی یہ لفظ آئے گا کس معنی میں؟ خوب بزرگی والا، سب سے بڑا، جس کے اوپر انتہا ہے عظمت کی۔ تو انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے، مجید بزرگی والا ہے۔ تو یہاں سے ہم نے کیا کانسیپٹ آیا؟ اس کو اگر سمجھنا ہے تو یوں سمجھیے، آپ کا کوئی جاننے والا ہے، اسے پتہ چلا کہ بہت دنوں سے آپ فاقے سے ہیں، آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس نے کہا اچھا
اس سے بہترین کھانے بنوا کے ڈھیر سارا کھانا آپ کے لیے بچوا دیا. تو آپ قریب المرگ تھے، کھانا نہ ملتا تو جان نکل جاتی. اب جب کھانا آ گیا آپ نے کہا الحمدللہ، کھانا اور اتنا زیادہ، خوب کھایا، خوب تعریف کی، خوب شکر ادا کیا اس کا. تو یہ ایک عام عمومی ایک کھانے کی چھوٹی سی مثال. اللہ جو کہ حمید مجید ہے، وہ اس کی نعمتیں تو ختم ہی نہیں ہو رہی، ٹرکوں کے ٹرک زندگی بھر کھانے، اور اس کی نعمتیں خالی کھانا تھوڑی ہے. یہ جو آکسیجن ہر وقت فری میں ہمیں زندہ رکھنے کے لیے، تو اور سب سے بڑی نعمت اسلام کی تعلیم. ورنہ ہم بھی ٹکرے مارے ہوتے نا کہ پتھروں کے آگے سر جھکائے. دیکھو نا، انسان کو عقل دے اللہ. تو یہ جو چیزیں ہمیں اللہ نے دیں، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. اتنے پیارے خوبصورت پیغمبر ہمیں دے دیے جنہوں نے یہ خوبصورت بات ہم تک پہنچائی، بہترین تعلیم دی. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تیرا بڑا احسان ہے، تو خوب قابل تعریف ہے. تو ہر اس نقطے سے غور کیجئے، دیکھیے کہ اللہ کی تعریف کس طرح کی جائے، اور جب تعریف کر رہے ہو دل سے نکلے، ہے نا، کہ اللہ تو مجید ہے، جلال و عظمت بڑائی میں کامل، اور تو ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین اجر دے سکتا ہے. اور ہمارے نبی کیا تھے؟ وہ ایک معلم تھے. اور جب آپ نے شکر ادا کرنا ہو تو ہم اسی طرح کا کام بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں ان کا شاگرد ہونا چاہیے. وہ تا قیامت نبی ہیں، اور ان کا جو کردار تھا معلم والا وہ ختم نہیں ہوا. وہ ان کی امت کے ذریعے وہی ذمہ داری جاری ہے. تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کہ ہم بھی آپ کے شاگرد بنیں. لیکن اپنا احتساب کیجیے، خالی دعا نہیں. کیا میں اور آپ قرآن سیکھنے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے وقت نکال رہے ہیں؟ یا میں تو بہت مصروف ہوں، میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، قرآن کی کلاس بھی اٹینڈ کرنے کا وقت نہیں ہے. تو اس طرح کام نہیں چلے گا. وقت نکالیے، اور وقت کا پتہ نہیں چلے گا اگر ہم نے اس پر توجہ نہ دی. اللہ نے اس زندگی میں یہ کام کرنا ہے، تو تھوڑا بہت جتنا بھی وقت نکال کے قرآن و حدیث کی طرف توجہ دیجیے. ماشاءاللہ آپ دے ہی رہے ہیں، آپ پہلے سے اس کلاس میں ہیں، اس میں اور پختگی اختیار کریں. اور یہ نہیں 2 دن کلاس پڑھی اور پھر پورا ہفتہ. تو ایک روٹین بنا لیں کہ روزانہ اس وقت بیٹھ جائے کریں، گھر میں بھی 9 سے 10 پچھلی کلاسز دہرائیں، ورک بک کریں، ہوم ورک کریں. اور پھر آگے پہنچانا بھی ہے کہ یہ باتیں، یہ پیغام، یہ انڈرسٹینڈنگ سب تک پہنچے. انک حمید مجید. تو یہ ہوگا صحیح طریقہ اللہ کی تعریف کرنے کی کوشش کرنے کا. تو اس کو ایک نظر دیکھ لیں. تو جو آگے الفاظ ہیں اس پر بات، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، ایک ہی لفظ نیا ہے، باقی ابھی ہم نے ترجمہ پڑھ لیا. اے اللہ برکت عطا فرما محمد پر اور آل محمد پر. تو بارک علی، اب بارک کا لفظ کہاں سے یاد رکھیں گے آپ؟ عید مبارک، عید برکت والی ہو. ہم کہتے ہیں نا خوشیاں مبارک، تو برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. تو برکت میں ہم نے پہلے اس میں کہا تھا نا اللہم صلی علی محمد، تو اس میں بھی برکت شامل ہے. اب یہاں پھر برکت کی دعا، تو بدل بدل کر، جیسے آپ آپ عرضی دیں نا، اپلیکیشن دیں، کوئی ضرورت ہو تو آپ خوبصورت الفاظ سے بدل بدل کر الفاظ وہی بات کہتے ہیں. تو وہی یہاں پر بارک علی محمد. تو آپ کی قربانیاں، آپ کی محبت، آپ کی کا جذبہ، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے دل سے برکت کی دعا کیجیے، اللہم بارک علی محمد. اور برکت کا معنی کیا ہے؟ کسی خوبی، بھلائی، نعمتوں کا ملنا، رہنا، اضافہ ہونا، اس میں ترقی ہونا. اعمال میں برکت کا مطلب اللہ کے ہاں اس کی قبولیت، اس کا بہترین بدلہ ملنا. اولاد میں برکت کیا ہوتی ہے؟ کئی نسلوں تک اولاد کا باقی رہنا، اس کا آپ کا نام پھیلنا اور بڑھنا. تو اللہ مبارک،
ہم یہ ساری برکتیں کہہ رہے ہیں اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا اور ان کی اولاد کو اور آپ کے طریقہ پر چلنے والوں کو، تو ہمارے لیے بھی دعا ہو گئی. تو کیسی خوبصورت بات ہے کہ آپ جتنا یہ پڑھیں گے اپنے حق میں بھی دعا کر رہے ہوں گے. تو بارک کا لفظ یہاں پہ نیا ہے، اس کو غور کر لیجئے. باقی الفاظ وہی ہیں، بارک اللہ، برکت عطا فرما. اور پھر آگے اسی طرح کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو کما کا لفظ آپ نے پہلے پڑھا، کا اور کما معنی جیسا کہ، کا اور کما جیسے، جیسا کہ. بارکتا تو نے برکت عطا کی. اس سے پہلے آیا تھا صلیتا، انعمتا اور فعلتا. یہ آج انشاءاللہ ابھی گرامر میں آج ہی پڑھیں گے، مزے کی بات ہے یہ فعلتا والا. اور آج ہم نے افعال پڑھنے ہیں، تو لکیلی یہ کانسیپٹ بھی انشاءاللہ اسی کورس میں آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. بارکتا تو نے برکت عطا کی، کس کو؟ ابراہیم کو اور آل ابراہیم کو. تو یہ دیکھ لیں، یہاں غور کر لیں، سلی اور سلیتا ایک ہی فعل ہے، بارک بارکتا ایک ہی فعل ہے. سلیتا یا سلی کا مطلب رحمتوں کی بارش، مہربانی، نام اور درجات کی بلندی. اور برکت کا خوبی، بھلائی، نعمتوں کا ملنا، ہمیشہ رہنا، خوب بڑھتے جانا. تو بارکتا کس پر؟ حضرت ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر. اور یہاں پر وہی بات کہ حضرت ابراہیم والی ایکسیپٹنس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساری ادیان اور ماننے والے مان جائیں. تو کما بارکتا، یہاں پہ بارکتا کا لفظ برکت عطا کی تو نے. باقی آپ نے سارا پڑھا ہوا ہے. اور آخر میں پھر وہی انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. یہ بھی ہم پہلے بھی پڑھا کچھ دیر پہلے. تو ٹکڑے انکا حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا. تو یہاں پر ہمارا اس کو ایک نظر دیکھ لیں، پڑھ لیں. تو عمومی طور پہ اس کو جی کما ایک ہی لفظ ہے، اس کو اپنے ٹکڑے نہیں کرنا. اور چونکہ درود کے بعد عمومی طور پہ اس کو درود ابراہیمی، چونکہ جہاں بھی حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، اور اس کے بعد یہاں انڈیا پاکستان میں تو ہم عام طور پہ ایک ہی دعا ہم نے یاد کی ہوتی ہے، وہ بھی دعا ابراہیمی، حضرت ابراہیم کی دعا کے طور پہ مشہور ہے. تو اس کے الفاظ ہم دیکھیں گے. گو کہ آپ مختلف دعائیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم اسی پر فوکس کریں گے. تو درود کے بعد جو ایک دعا ہوتی ہے، اچھا میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ اس کا بہت سا حصہ آپ آج سے پہلے کی کلاسوں میں پڑھ چکے ہیں، تو میں آپ سے پوچھوں گا اور آپ مجھے بتائیں گے معنی کیا بنے گا. ٹھیک ہے؟ ربی کیا معنی ہوگا آپ کے خیال میں اس کا؟ میرا میرے رب، میرے رب، میرے رب. اے میرے رب. اور ہم نے پہلے لفظ پڑھا تھا، وہ جو دعا پڑھی تھی نا، اللہم اجعلنی، تو اس میں تھا اجعلنی، کیا معنی تھا؟ بنا دے مجھے. بنا میرے لیے. اجعلنی مجھے. تو جن کے مائک کے پیچھے بنا دے ہمیں، بنا دے ہمیں. جن کے یہاں پیچھے سے شور آ رہا ہے وہ مائک آن نہیں کریں، سب ڈسٹرب ہوں گے. تو بالکل ایسے ہی ہے، اے میرے رب بنا دے مجھے. ٹھیک ہے؟ کیا؟ مقیم الصلاح. تو صلاح کا معنی آپ کو آتا ہے، اقامت کا بھی ہم نے معنی پڑھا تھا. جی عبداللہ زاہد صاحب فرمائیے کیا ہوگا؟ مقیم الصلاح، نماز قائم کرنے والا. نماز قائم کرنے والا. بہت خوبصورت بات. قائم کرنا آپ کو پتہ ہے نا، آ کے کوئی چیز. وَمِن کیا معنی ہوگا؟ آپ سب کو آنا چاہیے. اور سے اور سے. اچھا اردو اور ہوتا ہے، سنیں غور سے، ذریت. ہم کہتے ہیں ہم سارے کیا ہیں؟ ذریت آدم. تو ذریتی کیا معنی ہوگا؟ میری اولاد. میری ذریت کا معنی کیا میری ہوتا اولاد، ہے؟ اولاد. اولاد. تیری اولاد، تیری اور میری اولاد میں سے ومن ذریتی لکھا ہوا ہے میری. نا، ومن ذریتی، ذریت اور اور ای. میری اولاد کو بھی. ہاں میری میری اولاد اولاد. اولاد کو بھی. ہاں آگے دیکھیے، ربنا
کیا معنی ہے؟ اے ربنا، ہمارے رب، اے ہمارے اے رب، میرے رب، ہمارا رب، ویری گڈ. ہمارے رب، تقبل، اور قبول کر، قبول کر میری اور دعا کو قبول کر میری دعا. دعا کیا معنی دعا ہے؟ کی دعا، دعا میری دعا دعائی. میری دعا دعا، کو میری دعا، یہاں پہ یا جو ہے نا ای کی فارم میں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میری دعا کو اے میرے رب قبول کر لے. ربنا، پھر آ گیا کیا معنی اے ہمارے رب، ہمارے رب، ہے؟ رب اغفر لی. یہ کل پڑھا آپ نے حروف جر مجھے پڑھتے ہو. بخش کیا دے مجھے، مجھے بخش دے مجھے بخش، مجھے ویری گڈ. ولی والدیہ، والدیا دو ہیں. اور میرے ہمارے ماں باپ کو، واہ، میرے والدین کو اور میرے والدین کو ہاں غور سے دیکھیں. اب مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مائکس میوٹ کر دیں، ہم ڈسٹرب ہو رہے ہیں. تو اینی ویز، اچھا، والی والدیہ، اور اصل میں معنی یوں بن رہا ہے اور میرے والدین کے لیے بھی مغفرت ہو، تو یعنی بخش دے مجھے اور میرے والدین کو. وللمؤمنین، ولی اور المؤمنین، اور کس کو؟ اور ایمان کہ سب تمام مسلمان. مسلمانوں کو، مومنوں کو ہاں، ذریت کہتے ہیں اولاد، بچے جو آپ کی آگے اولاد چلتی ہے اس کو. یوم، دن، یقوم الحساب، جب حساب قائم ہوگا حساب کے لیے اردو میں لفظ ہوتا ہے نا قائم، کوئی چیز قائم کی جائے منعقد کی جائے. تو جب حساب قائم کیا جائے گا اس روز، یعنی روز حشر، روز قیامت، تو یہ اس کا معنی بن جائے گا. تو آپ کو مزہ آیا آج؟ یعنی ایک ہوتا ہے رٹا ہوا ترجمہ، ایک ہے اب آپ کو الفاظ پر پتہ ہے، اس پہ غور کرتے ہوئے آپ نے خود کوشش کی. تو انشاءاللہ اسی طرح ہم نے یہ سارے معنی جاننے کی آگے بھی کوشش کرتے جانی ہے. انشاءاللہ جلد ہم قرآن پاک کی آیات پر آ جائیں گے، صورتوں پر آ جائیں گے. اس کی تیاری بھی آج سے شروع رکھیں، تھوڑا سا وقت اور توجہ زیادہ دیں. تو اسی طرح جیسے آپ نے کہا رب اجعلنی، اے میرے رب بنا دے مجھے، مقیم الصلاح، نماز کو قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری ذریت میں سے، ربنا، اے میرے رب، وتقبل، اور قبول کر، دعائی، میری دعا، ربنا اغفر لی، اے میرے اللہ، اے میرے رب بخش دے مجھے، ولی والدیہ، اور میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور سارے مومنین کو، یوم یقوم الحساب، اس روز جب حساب قائم کیا جائے گا. تو بہت خوبصورت دعا ہے، ہر شخص اس میں کور ہو رہا ہے. تو میں، میری اولاد، میرے والدین، سارے مومنین، تو سب کو، تو توجہ سے، محبت سے اس دعا کو اب نماز میں آپ پڑھیں گے، آپ کو خود بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ، اور زیادہ اچھا لگے گا، نماز میں توجہ بھی بڑھ جائے گی. تو اس کے ساتھ ہی آج کا سبق تکمیل کو پہنچا. انشاءاللہ کوئی سوال ہے تو فرمائیے، ورنہ 1 منٹ کی بریک لیں گے اور اس کے بعد ہم گرامر شروع کریں گے. ٹھیک ہے جی؟ جی برادر حمزہ فرمائیے. سر السلام علیکم. میرا سوال ہے جس طرح یہ وللمؤمنین ہے تو یہ لی کا معنی اس کے حساب سے نہیں ہوگا کہ جس طرح الحمدللہ نے کیا تھا اللہ کے لیے؟ اصل میں آپ صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیں اگر ہم اس کا ترجمہ یوں کریں نا، رب اغفر لی، اے میرے رب بخش دے، بخشش ہو مجھے میرے بخش لیے، دے میرے لیے. پلیز آپ ذرا ان کو بات، جو ان کا سوال ہے میں اس پر بات کر لوں. تو بخشش ہو میرے لیے، میرے والدین کے لیے اور مومنین کے لیے، آپ یوں کر لیں. اب اردو زبان میں چونکہ میں اس طرح سے کروں گا تو ذرا ایکسپریشن مناسب نہیں بنے گا، تو ہم نے اس کو صحیح ایکسپریشن بنانے کے لیے کہا کہ اے اللہ بخش دے مجھے، میرے والدین کو اور مومنین کو. تو لیے کی جگہ کو لگ گیا. ویسے بھی حرف جر اتنا تھوڑا بہت معنی کو اپنے بدل سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس طرح ترجمہ کر لیں تو لیے والا معنی آ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو جی سسٹر فاطمہ فرمائیے.
جی برادر عامر، جی بالکل، یہ سب نمازوں میں پڑھنی ہوتی ہیں. اور سلی میں لی حرف جر ہے کیا؟ سلی سمجھ نہیں آیا. جی برادر سلی میرا لی، ایک منٹ سسٹر، ذرا ایک سوال ہے تو میں اس پہ بات کر لوں. سید مصطفیٰ قادری، جو سورہ کوثر میں آتا ہے سلی لی، وہاں پہ لی حرف سلی کا نہیں، سلی خود پورا لفظ ہے، فعل ہے سلی، اس کے بعد آتا ہے سلی لی ربی کا، تو وہاں حرف جر ہے لی. یہاں درود میں سلی کا پورا لفظ اکٹھا، اس کے بعد الا، وہ حرف جر ہے. ٹھیک ہے، امید ہے آپ سمجھ آ گئی ہوگی. جی سسٹر فرمائیے. اچھا سر، میرا یہ سوال ہے کہ یہ ہے نا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، تو یہ جیسے ربنا اے ہمارے رب اور تو دعا ہماری قبول کر، تو یہ ربنا کے بعد جو واو ہے نا، یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک اوپرا پن سا لگتا ہے اس میں، تو اس کا یہ ایسے ہی ہے یا جیسے بالکل صحیح ربنا ہے، تقبل؟ بالکل صحیح ہے، آپ نے اچھی چیز جی غور کی ہے. یہ اصل میں عربی کا انداز ہے، زبان کا انداز ہے. ہم اردو والے ہیں نا، اب چونکہ آپ نے واو کا سیکھا ہے ایک ترجمہ، اور تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کیوں آیا یہاں پہ، اور لیکن یہ ہاں جی. زبان کا ایک انداز ہے. یہ انشاءاللہ آپ لوگ آگے چل کے جب ذرا اچھے اور بڑے لیول پر پہنچیں گے، پھر اس کی خوبصورتی کو آپ جانیں گے. ابھی جیسے آپ کو بتایا گیا وہ ذہن میں رکھ لیں. سسٹر امین نے کل ایک بڑی اچھی بات ہمیں یاد کروائی تھی، آج پھر انہوں نے مجھے یاد کروائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کل ہم نے ضمائر پڑھے تھے، اور ہم نے پڑھا تھا ہاذا ہؤلائی ذالکا اولئکا، اس طرح ہاذی ہؤلائی تلکا اولئکا. یہ سب ہیں اس میں اشارہ، اس میں اشارے کر رہے ہیں ہم قریب اور دور کے. تو یہ بھی اسم ہیں، سارے کے سارے ناؤنس ہیں، اس میں اشارہ پروناؤنس کے طور پہ. تو جو ہم نے ضمائر پڑھے ہیں نا، ہوا، ہم، اور انتا، انا، انتم، نحنو، یہ بھی ضمائر سارے ہیں. ضمائر یہ اس میں ضمیر کہتے ہیں، تو یہ بھی پروناؤنس ہی ہیں، یہ الگ سے آتے ہیں. اور ایک ضمائر ہم نے پڑھے ہیں ہو، ہم، کا، ی، کم، نا، یہ بھی ضمائر ہیں، یہ ٹکڑے ہیں پوزیسو کے سے، اور یہ جڑ کر آتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا فرق آپ ذہن میں رکھنا ہے سبھی ضمائر. ٹھیک ہے، اور ہیں سبھی اسم. تو اچھا، اگلا سوال کیا ہے؟ سسٹر حلیمہ کہہ رہی ہیں 2 لام ہے یہاں. نہیں سسٹر، درود میں تو سورہ کوثر میں تو 2 ہی ہو رہے ہیں، سلی اور اس کے بعد 1 لام ہے. یہاں والا سلی کا اپنا ظاہر ہے 2 ہے، پھر لی اس کے بعد الگ ہے. تو عمر افتخار سر پلیز گرامر کو زیادہ، اس کے لیے جی ہم نے گرامر کی، آپ کو پتہ ہے روزانہ شروع میں 20 منٹ کی ریویژن کلاس ہوتی ہے، اس پر آپ توجہ دیا کریں، اس میں شامل ہوں انشاءاللہ. سر الحساب میں الخاص ہے، جی بالکل خاص کر رہا ہے. یوما یقوم الحساب، الحساب تو وہ خاص دن کی بات ہو رہی ہے جب حساب قائم کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو بغیر اجازت دیں میں 30 ایک سیکنڈ. سوال. جی سسٹر فرمائیے. اچھا، آپ کی آواز نہیں آ رہی. میں نے کہا کہ آپ نے ابھی بتایا نا کہ اسم اور اس کے بعد پھر ضمائر ہیں جو کہ وہ بھی اسم ہے، ابھی آپ نے یہ بتایا ہے نا. جی جی. تو سر جب اردو گرامر میں ہم دیکھتے ہیں اس میں اسم ہی ہوتا ہے اور ضمیر وہ ہوتا ہے جو اسم کی جگہ یوز ہو، تو اس کو تو ہم اس میں تو ہم اس کو اسم نہیں بولتے نا، وہ مطلب اس کے یہ عربی میں ہاں، ایک یعنی یہ ڈفرنس ہے. کیا بولتے ہیں؟ نہیں اردو میں اسے کیا بولتے ہیں، اسم نہیں بولتے تو اسم جو ضمیر جو اسم کی جگہ استعمال ہو، نہیں، لیکن اس اس کو میں ضمیر ہی اسم تو بولتے ہیں اردو میں. ایک منٹ رکیں، وہ مختصر لکھا ہوتا ہے ضمیر، لیکن اس میں ضمیر ہی کہا جاتا ہے اردو میں بھی، جو اسم کی جگہ استعمال ہو. انگلش میں ناؤن اور پروناؤنس، تو یہ بھی ضمیر کہنے کا مطلب یہی ہے، پروناؤنس. تو ہر پروناؤن جو ہوتا ہے وہ اسمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. ہر پروناؤن ناؤن ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو برادر خلیل کہہ رہے ہیں سر آئی جوائنڈ دس کلاس فرام کورس نمبر 6 کین آئی گیٹ دی ابو 1 to 5 کورس ان PDF فارم؟ نہیں برادر خلیل، چھٹی کلاس سے تو ہم رجسٹریشن نہیں کرتے،
آپ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہمارے ساتھ شامل ہوں گے تو سارے ریسورسز ہر چیز آپ کو مل جائے گی، تو وہ پھر آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا پچھلی 5 کلاسز کور کرنا. ٹھیک ہے جی، چلیں جی اب گرامر پڑھ لیں. ہم گرامر کا وقت مزید کم رہ گیا، آج ایک نیا کانسیپٹ بھی ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آج ہم نے فعل ماضی شروع کرنا ہے. اس سے پہلے آج یہ خوشی کی خبر ہے نا، ہم نے پہلے کیا پڑھے تھے؟ اسم، اس کی تعریف، اس کی نشانیاں، حروف، تعریف اور نشانیاں پڑھے حروف. اب ہم آج سے افعال شروع کریں گے اور اس میں فعل ماضی اور پھر فعل، فتح، جعل. تو ایک نیا لیول ہے انشاءاللہ. چلیں ذرا سارے میرے ساتھ مل کے اشارے کریں، آواز بھی نکالیں. بلکہ میں اشارے کرتا ہوں، آپ ساتھ ساتھ آواز نکالیے. بتائیے. سنیے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کے کیجیے. الحمدللہ ایکٹیو ہو جائیں. اب ہم نے گرامر کرنی ہے. اسم کی تعریف ہم نے پڑھ چکے ہیں، حروف بھی پڑھ چکے. فعل کیا ہوتا ہے؟ جس سے کسی کام کے کرنے ہونے کا پتہ چلے. اور عربی میں ہر فعل جو ہوتا ہے اس میں وقت کا بھی تعین ہوتا ہے. جیسے ورب ہوتا ہے انگلش میں بھی، اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو کوئی بھی ورب ہو، جیسے ہم بولیں گے پتہ چل جائے گا کہ یہ کس فارم میں ہے. تو عربی میں بھی افعال جو ہیں، اب ہم انشاءاللہ فعل یعنی ورب ان کے بارے میں پڑھیں گے. اور کوئی کام کا کرنا یا ہونا پتہ چلے گا، اور ساتھ پتہ چلے گا کہ کس وقت ہو رہا ہے، کون سا زمانہ ہے اس میں. ٹھیک ہو گیا؟ تو آئیے. اکثر فعل 3 حروف سے مل 3 حروف سے بنتے ہیں. یہاں حرف سے مراد حرف تہجی، ٹھیک ہے، حروف تہجی ہیں. ایک آپ نے حروف جر پڑھے، وہ پریپوزیشن ہے. یہاں جو لکھا ہوا عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں، وہ حروف تہجی ہیں. مثلا فا، عین اور لام. تو فعلا بن گیا، فتح، فتح بن گیا. نصرا، نصرا بن گیا. اور ضربا، ضربا بن گیا. ٹھیک ہے جی. تو فعل کی ٹائم یا زمانے کے حساب سے 3 قسمیں ہیں. فعل ماضی یعنی جو کام ہو چکا، ہو گیا، پرفیکٹ ٹینس. فعل مضارع ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے. عربی میں یہ تھوڑا سا مختلف ہے، جب اس پر آئیں گے زیادہ بات کریں گے. اور فعل امر آج چکے ہم نے فعل ماضی پر بات کرنی ہے، تو اس لیے ہم اسی کی زیادہ بات کریں گے جو ہو گیا. اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا کا یی کمنا، ہو ہم کا یی کمنا. تو اب ہم نے اس سے ذرا ہٹ کے تھوڑی بات کریں گے کہ تم نے کیا، میں نے کیا، آپ سب نے کیا. اس طرح کا تا، تو، تم، نا، یہ والے ایکسپریشن یوز ہوں گے. ابھی میں انشاءاللہ دکھاتا ہوں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کیسے. مثلا عربی کا ایک فعل ہے فعلہ. ابھی میں نے دکھایا تھا 3 حرف سے بنا، فا، عین اور لام سے. فعلہ تینوں پہ زبر ہے، فعلہ. اور تینوں اس کا معنی کیا بن رہا ہے؟ فعلہ کا اس نے کیا. تو یہ جو پہلا سب سے پہلے والا اشارہ ہے نا، سیدھی انگلی سے ایک اس طرف، اس نے کیا. تو آپ سمجھ گئے وہی والی بات ہے. ایک ہے، مذکر ہے، مرد ہے، غائب ہے. اس نے کیا، فعلہ، اس نے کیا. اب میں نے یہ انگلیاں کھولی اور بولا فعلو، تو کیا معنی ہوگا آپ سب بتائیں؟ آپ فوری سمجھ گئے اشارے سے بھی. ان سب نے کیا. اس کا مطلب ہے یہ جمع ہو گئی. ٹھیک ہے، اور جمع ہو گئی تو اب آج سے یاد رکھ لیں، یہ بہت دفعہ نہیں ہے. یہ نشانی ہے واو الف. یہ جمع جب بنا تو یہ فعلو بن گیا تھا. ٹھیک ہے، فعلو، ان سب نے کیا. اب اگر میں یوں سامنے اشارہ کر کے آپ سب کے ساتھ بولوں فعلتا، آپ نے کیا. آپ نے کیا. تم نے کیا، آپ نے کیا. تو اب یہاں پر آپ نے کے لیے جو لفظ یہ تا، تا، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کہا تھا تا تو،
फालता। अब अगर मैं यूं इशारा करके बोलूं फालतू, मैंने किया। तो ये जो तू आएगा ना अफाल के आखिर में, इससे होगा मैंने किया। फाल तुम, आप सबने किया। तो जब तुम आएगा तुम, तो इसमें आप सब जमा वाला आ जाएगा, आप सब ने किया। और फाल ना, और इशारा मैं करूं यूं अपनी तरफ, तो क्या कहेंगे आप? हम सब ने किया। तो हम ना सब तो ने आप किया। भी याद है, ना हम इस्तेमाल करते हैं ना, ना हमारे लिए, हम हमारा, उस सेंस में, तो हम सब ने किया। तो अब ये देखें, ये आपने ज़हन में रखनी है, क्योंकि ये जो भी अफाल आने हैं उनमें यही चीजें आती जानी है, बाकी फेल उसी सूरत में रहना है पूरे का पूरा। फा आइन लाम, जरा गौर करें, इससे पहले हर जगह शुरू में क्या है? फा आइन लाम, फा आइन लाम, फा आइन, यानी फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना। ठीक है, तो हम इसको इंशाल्लाह ये निशानी भी ध्यान में रखेंगे, लेकिन प्रैक्टिस से ही सीख जाएंगे। सिस्टर जुमर करवाइए जरा, क्या कहा है हमने? फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। माशाल्लाह। अच्छा, बाकी लोग क्या इशारे कर रहे हैं? बस सुन रहे हैं, सिर्फ इशारा वगैरह कोई नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। अगर आप नहीं कर रहे ना, तो जरा साइड पे लिखा हुआ ये लफ्ज देख लें, 9000 कुरान के अल्फाज इन नमूनों पर आए हैं, अफाल। तो इशारे करें, प्रैक्टिस करें इतनी अच्छी कि ये पक्के हो जाए हमारे। ये सिस्टर मुसर्रत, माशाल्लाह। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। माशाल्लाह। सिस्टर हुमैरा अली। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। सिस्टर सोबिया। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। माशाल्लाह, कितना जबरदस्त हो गया। अभी मजीद हम प्रैक्टिस करते जाएंगे इसकी। लेकिन एक चीज जो मैं चाहता हूँ आप यहाँ पर देखिए, इस हवाले से कि हमने जो हाँ, अब ये जो आखिर में मैंने आपको दिखाए थे, इनको याद रखने के लिए और गौर करने के लिए एक छोटी सी मिसाल है। अगर आप रनवे पर खड़े हैं एयरपोर्ट के, और एक जहाज उड़ जाता है, तो आपको क्या नजर आता है बताएं? जब जहाज उड़ गया, आप पीछे से देख रहे हैं, तो आपको कौन सी चीज नजर आएगी? दुम नजर आती है। दुम नजर आती है, टिक नजर आती है। एक्सीलेंट। तो जहाज जा चुका, उड़ गया, यानी माजी, काम हो गया, चला गया। तो पीछे से क्या नजर आया? टेल। तो माजी में अफाल की तब्दीलियां उसकी टेल पर नजर आएंगी। कहाँ नजर आएंगी हमें? उसके टेल पर नजर आएंगी। तो टेल पर जब आप तब्दीलियां देखेंगे, तो आपने उसको फौरी तौर पर समझ जाना है कि पास्ट है, ये माजी है। हाँ हाँ, तो आपने फौरी समझ जाना है कि ये माजी की बात हो रही है। तो ये अब निशानी के तौर पर इसको जरा अच्छा सा अपने ذہن में बिठा लें। क्या हमने जब भी ये देखना है, हमने इस चीज को समझ जाना है कि ये क्या है? टेल है, और टेल में तब्दीलियां नजर आ रही हैं, तो वो किस वजह से हैं।
اچھا آئیے اب اسی کو ہم اپنی بول چال میں کنورٹ کرتے ہیں. حل فعلا، حل فعلا، نعم نعم فعلا، فعلا، حل فعلو، نعم فعلو. نعم فعلوا حل فعلتا، نعم نعم فعلت، فعلت، فعلتو حل فعلتم. نعم نعم فعلنا، فعلنا. ماشاء اللہ. اور سسٹر امین کہہ رہی ہیں کہ کیا ٹیل پر تبدیلی کا مطلب ہے سر لفظ کے آخر میں؟ جی بالکل، لفظ کے آخر میں. تو فعلا سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے فتح عربی کا، اس نے کھولا. اس طرح ایک ہے جعلا، اس نے بنایا. اب آپ کو مزے کی چیز دکھاؤں، آئیے یہ دیکھیے. جعلا ہے، جعلا کو یاد رکھنے کے لیے جعلی نوٹ یا جعل سازی یاد رکھے. جعلا اس نے بنایا. ہم نے کیا کیا کہ فعلا جو ہے، فعلا اس کو ہم نے رکھا ذہن میں، اور تو فعلا ابھی آپ نے بنایا تھا نا اس کا ٹیبل، اسی کی طرح جعلا بھی 3 حرف ہیں. جعلا، جعلا اس نے بنایا، فعلا اس نے کیا. اب دیکھیں مزے کی بات کیا ہوگی. ہم نے فعلا، فعلو، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا یہ کیا نا ابھی، اس نے کیا. اب میں فا کا صرف شروع میں سارا ختم کر دوں اور وہاں جا لے آؤں، وہی آواز، وہی طریقہ، دم پہ وہی والے حروف. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا تم نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم تم سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. کتنا آسان ہے. 1 منٹ میں پورا ٹیبل آپ کو، ایک پہلا معنی اگر یاد رکھیں تو سارے معنی بھی خود بخود یاد ہو جائیں گے. ذرا اب میں بولوں گا، آپ مجھے معنی بتائیے گا. جعلا اس نے بنایا، ان ان سب نے سب نے بنایا، بنایا، جعلتا اس نے بنایا، آپ نے بنایا، آپ نے بنایا، آپ نے بنایا، جعلتا، آپ نے بنایا، میں نے بنایا، میں نے بنایا، جعلتم، اس نے بنایا، جعلتم آپ ہم سب نے بنایا، ہم سب نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، ہم جعلنا سب ہم نے سب نے بنایا، بنایا. ہم نے بنایا، ہم سب نے بنایا، ہم جو نے اچھے بنایا. طالب علم ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں استاد کو فالو کریں. کوشش کریں جیسے میں چل رہا ہوں ساتھ ساتھ چلا کریں، تاکہ ہم ایک ہی رقم میں سارے چلیں. چلیں سسٹم مسرت کروائیے بات. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. ماشاء اللہ. سسٹر عمرانہ شمیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. سسٹر عروج. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم نے بنایا. ماشاء اللہ بہت خوب، زبردست. تو سسٹر صوبیہ اور سسٹر حمیرہ آپ ذرا اس کی بول چال کروائیے ہمیں. حل جعلا، نعم نعم جعل، حل جعلو، نعم نعم جعل، جعلوا، حل جعلتا، نعم جعلتو، حل جعلتم، نعم جعلنا. ماشاء اللہ. نعم جعلنا. اسی طرح کا اسی پیٹرن پر ہے فاتحہ. اب آپ سب کے لیے آسان ہے، خود گھر پہ پریکٹس کریں. فاتحہ اس نے کھولا، فاتحو ان سب نے کھولا، تم نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم تم سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. تو یہ آپ آرام سے گھر پہ بھی اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ بھی ہمیں یاد ہو جائے گا. آئیے آج کی آخری چیز کرتے ہیں، وہ ہے نقطۂ تعلیم. تو وہ کیا ہے آج کا؟ ایک حدیث سنیے، اور اس سے ہی آج کا نقطۂ تعلیم ہے. اور وہ یہ ہے کہ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت سے ہیں، مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. تو اللہ کا ذکر بڑی بات ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. تو اس سے ہم کیا سیکھیں
کہ قرآن مجید تھوڑی آواز سے با آواز پڑھیں گے، کم از کم دھیمی آواز میں، یوں نہیں خاموشی سے نہیں کچھ بھی یاد کریں بس، نہیں، اتنی آواز کہ آپ کے کانوں میں آواز پڑے. آپ نے غور کیا میں بھی اکثر کہتا ہوں کہ اتنا اونچا بولیے آپ کے کانوں میں آواز پڑے، سارا زمانہ سنے نہ سنے، آپ کے اپنے کانوں میں پڑے. اس سے وسوسوں سے آپ دور رہیں گے، ورنہ وسوسے کیا کرتے ہیں، وہ ذکر سے دور کر دیتے ہیں، ذکر کرنا بھلا دیں گے. آپ کے کانوں میں آواز نہیں پڑی، آپ کو یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ چل رہے ہوتے ہیں نا، آپ دل میں ذکر تو کر رہے ہیں، پھر آپ کو ایک گاڑی نظر آئی، کوئی شخص نظر آیا، آپ اس طرف کو نکل گئے، اچھا یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے. شیطان ذکر سے دور کر. اگر آپ اونچی آواز میں ذکر کر رہے ہو نا تو کیا ہوتا ہے، دماغ سے ایک سگنل آتا ہے کہ تم کیا کر رہے تھے، یہ کیا کر رہے ہو، چلو ذکر شروع کرو. پھر آپ فوری واپس آ جاتے ہیں کہ ہاں یہ مجھے آواز آ رہی تھی رک گئی ہے، تو مجھے تو ذکر کرنا چاہیے، مجھے ادھر ادھر توجہ نہیں کرنی چاہیے. نہ یہ دماغ رکتا ہے نہ زبان تھکتی ہے. تو کوشش کیجیے ان دونوں سے قرآن سیکھنے کا کام لیتے رہیے. آپ دنیا کی بہت سی باتیں کرتے ہیں، قرآن کی باتیں کیجیے، اور یعنی زبان کا استعمال بہترین فائدہ. تو یہاں سے آج جو ہمارا ہوم ورک کیا ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، روز کی بنیاد پر جو بھی حافظے میں چیز ہو اس کو دہراتے رہیے، چلتے پھرتے گھر کے کاموں، ہر وقت اللہ کا ذکر. ٹھیک ہے جی، زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. الحمدللہ سبق مکمل ہوا. آج کی خصوصی مبارکباد کہ ہم نے 102 یعنی 100 کی لمٹ کو کراس کر کے 102 قرآن میں آنے والے الفاظ سیکھ لیے ہیں، اور قرآن میں آنے والے ہم 27,900 یعنی 28,000 کے قریب الفاظ. تو اگر آپ صحیح فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو کھول کھول کے ان الفاظ کو قرآن میں ڈھونڈیے، دیکھیے، ترجمہ کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے. اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تو ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.